بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام سلسلے وار بخاری شریف کا درس جاری ہے۔ کتاب العلم، علم کا بیان چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 61۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي یا رسول اللہ قال هي النخلة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو قتیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو اسماعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی عبداللہ بن دینار سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور بے شک وہ مسلمان کی مثال ہے، بس تم مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے۔ لوگوں کا ذہن جنگل کے درختوں میں چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے بتانے سے حیا آئی۔ پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ حدیثنا، آپ ہمیں بیان کیجئے، ہمیں بتائیے وہ کون سا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، صحیح ابن حبان، المعجم الکبیر، حلیۃ الاولیاء، مسند بزار، السنن الکبریٰ للنسائی، نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، مسند احمد میں، عنوان باب کے ساتھ۔ اس حدیث کی مطابقت موافقت اس طرح ہے کہ باب کا عنوان ہے محدث کا کہنا حدثنا، اور اس حدیث میں مذکور ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثونی، اور صحابہ نے کہا حدثنا، حضور صحابہ سے فرمایا کہ تم مجھے بیان کرو میرے سامنے، اور صحابہ نے حضور سے کہا کہ حدثنا، آپ ہمارے لیے بیان کیجئے۔ اس حدیث کے 5 رجال ہیں اور ان سب کا تعارف اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پہلی کا جواب دینے سے کیوں حیا کی؟ اس حدیث میں البوادی کا لفظ ہے، بادیتن کی جمع، اس کے معنی ہے گاؤں، دیہات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے بتانے سے حیا آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی، اور وہ حاضرین میں سب سے چھوٹے تھے، اور حیا کرنا اس وقت مستحب ہے جب اس سے کوئی مصلحت پود نہ ہو، کوئی فائدہ چھوٹ نہ جائے۔ اس وجہ سے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم اس وقت بتا دیتے تو مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہیلی پیش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ کیا پیش کرنے سے؟ پہیلیاں وغیرہ جیسا پوچھتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسی چیز جو لوگوں کے لیے ایک اس کی بات ہوتی ہے غور و فکر کی۔ اس حدیث کی بنا پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو پہیلی پیش کرنے سے پوچھنے سے منع فرمایا، اور خود آپ نے صحابہ پر پہیلی ڈالی کہ ایک درخت مومن کے مثل ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہیلی ڈالنا اس صورت میں منع ہے جب اس سے مقصود کسی کی لا علمی ظاہر کرنا ہو، یا اس کو لا جواب کرنا ہو، یا اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا ہو۔ لیکن جب استاد اپنے شاگردوں میں سے کسی کی ذہانت اور ذکاوت کو ظاہر کرنا چاہتا ہو، یا ان کو ذہنی مشق کرانا چاہتا ہو، تو پھر جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہیلی ڈالی تھی وہ ایسی تھی، جو پہیلیاں پیش فرمائے تھے ایسی تھی، یعنی ان کے ذہانت کا امتحان لینا تھا۔ مومن کی کھجور کے درخت سے تشبیہ کے وجوہ۔ کھجور کے درخت کو جو مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں۔ کھجور کے درخت میں بہت خیر ہے، اس کا سایہ ہمیشہ رہتا ہے، اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہ پھل اکثر دستیاب ہوتا ہے۔ اس کا تازہ پھل کھایا جاتا ہے، سوکھنے کے بعد چھوارا بن جاتا ہے، وہ بھی مختلف طریقوں سے کھایا جاتا ہے۔ اس کے تنے سے شہتیر کا کام لیا جاتا ہے، اس کے پتوں سے چٹائیاں، رسیاں، برتن اور پنکھے بنائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کی گھٹلیاں بھی کام آتی ہیں، ان سے تسبیح بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح مومن میں بھی بہت خیر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے اس کو بہت ثواب ملتا ہے۔ اپنے اہل و عیال کے رزق کی طلب کے لیے وہ جو کسب معاش کرتا ہے
وہ بھی کار ثواب ہے۔ دوستوں اور عزیزوں سے جو نیک سلوک کرتا ہے اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ حصول سنت کی نیت سے اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا اور اہل و عیال اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے سے بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ غرض اس کے اہل و عیال اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے سے بھی، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے سے بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ غرض کہ اس کے ہر نیک عمل میں ثواب ہے۔ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف جاتی ہیں، اسی طرح مومن کے ایمان کی جڑیں اس کے سینے میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کے نیک اعمال کی شاخیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا کر مسجد میں رکھ دیا گیا اور آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا تو وہ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی فراق، آپ کی جدائی میں اس طرح دہاڑے مار کر رونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے گم شدہ بچے کے فراق میں روتی ہے۔ اسی طرح مومن کے دل میں آپ کی شدید محبت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا تمام مال اور اولاد، یہاں تک کہ اس کی جان بھی چلی جائے اور اس کو ایک دفعہ آپ کی زیارت ہو جائے۔ زائرین مدینہ جب مدینے سے الوداع ہوتے ہیں تو دہاڑے مار مار کر ہوتے ہیں اور وہ آپ کے روضے کی زیارت سے محروم ہو رہے ہیں کہ وہ اب آپ کے روضے کی زیارت سے محروم ہو رہے ہیں۔ باب نمبر 5، باب طرح الامام المسألة على اصحابه لیختبر ما عندهم من العلم۔ امام کا اپنے اصحاب کے علم کی آزمائش کے لیے ان سے کوئی سوال کرنا، اپنے ساتھیوں یعنی امام کا اپنے شاگردوں سے، اپنے ساتھیوں کے علم کے امتحان کے لیے کوئی سوال کرنا ان سے۔ اس باب کے تحت بھی وہی حدیث سابق روایت کی ہے، یعنی گزری ہوئی حدیث، اور پہلے باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ اس حدیث کو اس لیے لائے کہ اس میں حدثنا کا ذکر تھا، اور اس باب میں اس حدیث کو اس لیے لائے کہ اس میں علمی آزمائش کا ذکر ہے۔ البتہ پہلی حدیث قتیبہ کی سند کے ساتھ مروی تھی اور یہ حدیث خالد بن مخلد کی سند سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 62، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنا عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي یا رسول اللہ قال هي النخلة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا حدثنا سلیمان، ہم کو سلیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن دینار نے حدیث بیان کی، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور بے شک وہ مسلمان کی مثال ہے، تم بیان کرو کہ وہ کون سا درخت ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن خیالات جنگلوں کے درختوں کی طرف چلے گئے۔ قال عبداللہ نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہی ہے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ حدثنا، آپ ہمیں بیان کیجئے کہ وہ کون سا ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ مذکور حدیث، اس حدیث کے راوی روات کا تذکرہ خالد بن مخلد الجلی الکوفی، امام مالک اور سلیمان بن بلال وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے اسحاق بن راہوے اور محمد بن دینار وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ان کی احادیث منکر ہیں۔ یحییٰ بن معین نے کہا ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ 213 ہجری میں وفات پہ ہے۔ اس حدیث کے بقیہ رجال کا تعارف، باقی رجال روات کا تعارف گزر چکا ہے۔ باب نمبر 6، باب ما جاء فی العلم وقولہ تعالی وقل رب زدنی علما۔ علم کے متعلق جو احادیث وارد ہیں آئی ہے اس کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورۃ آیت نمبر 114۔ اس باب کی پہلے ابواب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ان ابواب میں شیخ کے پڑھنے کا ذکر تھا اور اس باب میں شیخ کے سامنے پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس عنوان میں قراءت اور عرض کا لفظ ہے۔ عرض کے معنی پیش کرنا، عرض کے دو معنی ہیں۔ طالب علم شیخ کے سامنے حدیث پڑھ کر پیش کرے اس کو عرض قراءت کہتے ہیں، پڑھ کر پیش کرنا۔ طالب، دوسرا طریقہ، طالب شیخ کے سامنے، طالب علم شیخ کے سامنے اپنے استاد کے سامنے اپنی لکھی ہوئی حدیثیں پیش کرے، پھر شیخ اس کا اپنی اصل کے ساتھ مقابلہ کرے، پھر وہ درست ہو تو اس کو واپس دے کر کہے میں ان حدیثوں پر مطلع ہو گیا اور تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم ان حدیثوں کو مجھ سے روایت کرو۔ میں ان حدیثوں سے واقف ہو گیا اور میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم ان حدیثوں کو مجھ سے روایت کرو۔
اس کو عرض مناولہ کہتے ہیں۔ اسی طرح شیخ کے سامنے قرات کے بھی دو معنی ہیں، کیونکہ قرات کی ایک معنی ہے طالب علم کا شیخ کے سامنے شیخ کی لکھی ہوئی حدیث کو پڑھنا، خواہ طالب علم پڑھے یا کوئی اور پڑھے، اور شیخ اپنی اصل کو ہاتھ میں لے کر سنے اور طالب علم کے پڑھے ہوئے کا اپنے اصل سے مقابلہ کرے۔ اس قرات علی الشیخ کو بعض محدثین عرض بھی کہتے ہیں، پیش کرنا۔ قرات علی العالم پر دلائل، عالم کے سامنے کوئی چیز پڑھ کر پیش کرنا۔ امام بخاری فرماتے ہیں القراءۃ والعرض علی المحدث وراء الحسن وسفیان الثوری ومالک القراءۃ جائزۃ، محدث کے سامنے پڑھنا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ محدث کے سامنے پڑھنا اور حدیث پیش کرنا، اور حسن، سفیان ثوری اور مالک کی رائے میں قراءت جائز ہے، یعنی حسن بصری، سفیان ثوری اور امام مالک کی رائے میں محدث کے سامنے اس کی لکھائی ہوئی حدیثیں پڑھنا جائز ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ طالب علم اپنے شیخ سے صحیح نقل کیا ہے یا نہیں۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں یعنی استاذ محدث طالب علم کو جو حدیثیں لکھا ہے وہ حدیثیں پھر پڑھ کر سنانا استاذ کو، پھر وہ تصحیح کر دے تو گویا کہ اجازت ہے۔ قال ابو عبداللہ سمعت ابا عاصم یذکر عن سفیان الثوری ومالک انہما کانا یریان القراءۃ والسماع جائزا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ سفیان ثوری اور امام مالک سے نقل کرتے ہیں کہ وہ دونوں قراءت اور سماع کو جائز کہتے تھے۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرئ على المحدث فلا بأس ان يقول حدثني وسمعت، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث زمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم امرك ان تقيم تصلي الصلوات قال نعم، قال فهذه قراءة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اخبر زمام قومه بذلك فاجازوه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم کو عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی اور سفیان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب محدث کے سامنے حدیث پڑھی جائے تو حدثنی اور سمعت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدثنی یعنی مجھ کو فلاں استاد نے یہ حدیث بیان کی، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے عالم کے سامنے پڑھنے پر حضرت زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں تو ان نصلی الصلوات، تو آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرات۔ صحابی پوچھے تو حضور ہاں بول کے فرمائیں، تو یہ کیا ہے عالم کے سامنے پڑھنے کا بیان ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرات۔ حضرت زمام نے اپنی قوم کو اس کی خبر دی اور ان کی قوم نے اس خبر کو قبول کر لیا، اس حدیث کو۔ امام بخاری نے فرمایا جو بعض علماء نے کہا ہے اس سے ان کی مراد ان کے شیخ حمیدی ہے، کیونکہ انہوں نے تصحیح نقل کے لیے محدث کے سامنے حدیث پڑھنے پر حضرت زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، دلیل لیے، کیونکہ حضرت زمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اسلام کے متعلق سوال کیا، پھر آپ نے جو جواب دیا اس کو آپ کے سامنے دہرایا، اور یہی قراءت علی الشیخ کی مثال ہے۔ پھر آپ امام بخاری فرماتے ہیں واحتج مالک بالسق یقرأ علی القوم فیقولون اشہدنا فلان ویقرأ ذلك قراءة علیہم ویقرأ علی المقرئ فیقول القارئ اقرأنی فلان۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سق، یہ لفظ چک کا معرب ہے، چک کو سق بولتا ہے عربی میں، جس کو فارسی میں قبالہ یا اقرارنامہ کہا جاتا ہے، اس سے مراد دستاویز ہے۔ اس سے سق پر استدلال کیا ہے، چک پر، جس کو قوم کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والے پر پڑھا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی بھی عبارت چک وغیرہ جو بھی ایسی چیزیں رہتی نا تحریر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں شخص نے اس دستاویز پر گواہ بنایا ہے، اسٹیمپ پیپر وغیرہ جو بھی، بس پڑھنے والا کہتا ہے مجھ کو فلاں شخص نے پڑھایا۔ اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطی عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن سلام نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم کو محمد بن حسن الواسطی نے حدیث بیان کی عوف سے، وہ حسن سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا عالم کے سامنے قراءت میں کوئی حرج نہیں، عالم کے سامنے پڑھ کر سنانے میں کوئی حرج نہیں۔ حدثنا عبید اللہ واخبرنا محمد بن یوسف الفربری وحدثنا محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرئ على المحدث فلا بأس ان تقول حدثني قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبید اللہ نے حدیث بیان کی اور ہم کو محمد بن یوسف الفربری نے خبر دی
اور ہمیں محمد بن اسماعیل بخاری نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی سفیان سے، انہوں نے کہا جب محدث کے سامنے حدیث پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کہو اس نے مجھے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے ابو عاصم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے مالک سے اور سفیان سے کہ عالم کے سامنے پڑھنا اور عالم کا پڑھنا دونوں برابر ہے، یعنی طالب علم کا محدث کے سامنے حدیث پڑھنا اور محدث کا خود حدیث پڑھنا دونوں برابر ہے، اور دونوں صورتوں میں طالب علم اس حدیث کو حدثنا کے صیغے کے ساتھ روایت کر سکتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد امام بخاری باب کے عنوان پر درجہ ذیل حدیث روایت کر کے استدلال کرتے ہیں، حدیث لا کے بتا رہے ہیں، یعنی تعلیم علم حاصل کرنے کے دو طریقے بتا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ استاذ عبارت پڑھے طلباء سنیں، اس کو عموماً محدثین حدثنا ہم کو حدیث بیان کی ان الفاظ سے بیان کرتے، اور ایک طریقہ ہے اخبار کا، یعنی شاگرد عبارت پڑھے، متن جو کتاب وغیرہ ہے اس کی عبارت شاگرد پڑھے ترجمہ کرے اور استاد سن کر تصحیح کرے تو اس کو اخبرانہ بولیں گے، لیکن امام بخاری کے پاس دونوں برابر ہیں۔ حدیث نمبر 63 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن سعد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض والمتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا زمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو لیث نے حدیث بیان کی سعید سے، وہ سعید مقبری ہے، وہ شریک بن عبداللہ بن ابی نبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دخل رجل ایک آدمی داخل ہوا مسجد میں، علی جمل اونٹ پر سوار ہو کر، فاناخہ اس نے اونٹ کو مسجد میں بٹھا دیا، پھر اس کو باندھا، پھر صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون شخص محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا یہ سفید رو شخص جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں، پھر آپ سے اس شخص نے کہا عبد المطلب کے بیٹے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جواب دے چکا ہوں، پر اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں اور سوال میں آپ سے سختی کروں گا، آپ اپنے دل میں مجھ پر غصہ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا تم جو دل میں آئے سوال کرو، جو چاہے تم سوال کر لو۔ اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب کی قسم دے کر اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں، کیا واقعی حقیقت میں اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں، کیا واقعی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حقیقت میں اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اس مہینے میں، سال کے اس مہینے میں یعنی رمضان میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا حقیقت میں واقعہ میں اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ لیں ہمارے مالداروں سے اور اس کو فقراء پر، ہم میں سے جو غریب ہیں ان پر تقسیم کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس شخص نے کہا آمنتو، میں ایمان لایا اس چیز پر جو آپ لے کر آئے،
اور میں ان لوگوں کا قاصد ہوں جو میرے پیچھے ہے، میری قوم کے لوگ، اور میں ذمام بن ثعلبہ ہوں، قبیلہ بنی سعد بن بکر کا بھائی۔ اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے روایت کیا ہے، سلیمان سے، وہ ثابت سے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، مسند شافعی، صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ، مسند احمد میں ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ موافقت اس طرح ہے کہ اس باب کا عنوان ہے محدث کے سامنے حدیث کو پڑھنا، اور حضرت ذمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر آپ کے سامنے اس حدیث کو پڑھا۔ اس حدیث میں جو راوی ذکر کیے گئے ان کا تذکرہ: عبداللہ بن یوسف التنیسی، لیث بن سعد المصری، سعید بن ابی سعید المقبوری، ان سب کا تعارف ہو چکا ہے۔ شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر المدنی القرشی، ابی نمیر پہلے احد میں مشرکین کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن مسیب وغیرہما سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے امام مالک اور سعید مقبوری وغیرہما نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ابن سعد نے کہا یہ ثقہ معتبر ہے اور کثیر الحدیث سے، یعنی زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے تھے۔ یحییٰ بن معین نے کہا ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ترمذی کے علاوہ محدثین کی بہت بڑی جماعت نے روایت میں کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی عیب یا نقص کی بات نہیں ہے، روایت کر سکتے ہیں ان سے۔ امام ترمذی کے علاوہ محدثین کی بہت بڑی جماعت نے ان سے احادیث روایت کی ہے۔ ان کی وفات 140 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ذمام بن ثعلبہ، اس حدیث میں حضرت ذمام بن ثعلبہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ذکر ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جب حضرت ذمام بن ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے یا نہیں۔ ایک جماعت نے کہا کہ وہ آپ کے پاس آنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ امام بخاری نے بھی یہی سمجھا ہے، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث پیش کریں۔ اس لیے امام بخاری نے اس باب کا عنوان قراءت والعرض علی المحدث قائم کیا، یعنی پڑھنا اور محدث پر پیش کرنا۔ نیز اس حدیث میں انہوں نے کہا آپ جو کچھ لائے ہیں میں اس پر ایمان لایا، اور میرے پیچھے جو قوم ہے میں اس کا نمائندہ ہوں۔ اور قاضی عیاض اور دیگر محدثین نے کہا وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد وہ اسلام لائے تھے، اس وقت محض تفتیش کے لیے آئے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام اسحاق تحقیق کے لیے آئے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بنو سعد بن بکر نے ذمام بن ثعلبہ کو بھیجا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب وہ مکالمے سے فارغ ہوئے، گفتگو سے، تو پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اور اس حدیث میں جو مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں میں اس پر ایمان لایا ہے، اس سے مراد ان کا اسی وقت ایمان لانا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اپنے پہلے ایمان کی خبر دے رہے ہیں۔ علامہ قرطبی نے بھی قاضی عیاض کے قول کو ترجیح دی ہے، یعنی صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کا یہ عنوان قائم کیا ہے کہ مشرک کا مسجد میں داخل ہونا، اور امام بخاری نے جو قراءت والعرض علی المحدث کا عنوان قائم کیا ہے، اس سے لازم نہیں آتا کہ انہوں نے اس وقت ذمام بن ثعلبہ کو مسلمان سمجھا ہو۔ امام ابن اسحاق نے کہا ہے ذمام بن ثعلبہ 9 ہجری میں آئے تھے۔ الواقدی نے کہا وہ 5 ہجری میں آئے تھے، لیکن پہلا قول صحیح ہے، 9 ہجری میں آئے تھے، کیونکہ صحیح مسلم کی 12ویں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت آئے تھے جب قرآن مجید میں مسلمانوں کو سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور یہ ممانعت سورہ مائدہ آیت نمبر 101 میں ہوئی ہے، اور سورہ مائدہ آخر میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرا جواب ہے کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے والوں کو زیادہ تر فتح مکہ کے بعد بھیجا تھا۔ ثالث، اس لیے کہ بنو سعد بن بکر غزوہ حنین کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ جو قبیلہ ہے غزوہ حنین کے بعد اسلام میں داخل ہوا۔ نیز اس حدیث میں بنو سعد بن بکر کا ذکر ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی لوگ ہیں۔ مقلد کے ایمان کا صحیح ہونا اور مأکل اللحم کا پیشاب اور گوبر حرام ہونا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ذمام بن ثعلبہ کے ایمان لانے کا ذکر ہے، اور یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی معجزہ طلب کیا تھا یا از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی معجزہ دکھایا تھا یا کوئی دلیل پیش کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلائل میں غور و فکر کیے بغیر بھی مقلد کا ایمان صحیح ہوتا ہے۔
دلائل دیکھ کر لانا یہ ضروری نہیں ہے بھائی، بغیر دلیل کے بھی ایمان لا سکتے ہیں واللہ جل، معجزہ دیکھ کر ہی لانا بلکہ ضروری نہیں، خالی نبی کو دیکھ کر یا ان کی بات سن کر بھی ایمان لا سکتے ہیں۔ نیز اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ خبر واحد کا قبول کرنا صحیح ہے، کیونکہ یہ منقول نہیں ہے کہ حضرت ذمام بن ثعلبہ کی قوم نے یہ کہا ہو کہ ہم تمہارے پیغام کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ یہاں تک کہ کسی اور ذریعے سے تمہاری بات کی تصدیق ہو جائے۔ اس حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت ذمام بن ثعلبہ نے اپنا اونٹ مسجد میں باندھ دیا، اور جانوروں سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت پیشاب یا لید کر دیں گے۔ اس سے امام احمد نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب اور لید پاک ہے۔ اسی طرح حافظ عبداللہ غیر مقلد عالم کہتے ہیں قصیب گاؤں قصیب گاؤں حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے، یعنی جانوروں کے وہ اعضاء تناسل اس کا کھانا مکروہ ہے حنفیہ کے نزدیک، مگر یہ مذہب صحیح نہیں، بلکہ مأکول اللحم جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا گوبر پیشاب تک پاک اور حلال ہے۔ یہ اہل حدیث پر ہے، فتاوی اہل حدیث جلد 2 صفحہ 566۔ ہمارے نزدیک محض مسجد میں اونٹ باندھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا پیشاب اور گوبر پاک اور حلال ہو جائے، کیونکہ اس حدیث کا محمل یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے مسجد کے احاطے میں، مسجد کے صحن وغیرہ میں اونٹ باندھ دیا، محض احتمال سے ان کا پیشاب، ان جانوروں کا پیشاب اور گوبر کیسے پاک ہو سکتا ہے، جبکہ ان کی تحریم اور نجاست کے متعلق صریح احادیث موجود ہیں۔ مسجد کے اندر لا کے نہیں باندھے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں، مسجد کے احاطے میں، دور، مسجد کے قریب میں، مسجد کے باہر جن کی تحریم حرمت ثابت ہے نا بھی احادیث سے، یعنی گوبر بھی حرام ہے، پیشاب بھی پینا حرام، ناپاک ہے۔ مسجد میں باندھ دیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاک ہے، جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو، کیونکہ عام طور پر اسی کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ سنن دارقطنی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر قبر کا عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 348، مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 326، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 121، المستدرک جلد 1 صفحہ نمبر 183، سنن بیہقی جلد 2 صفحہ نمبر 412، سنن دارقطنی۔ گوبر اور لید کی نجاست کے متعلق یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے اور مجھے فرمایا کہ میں آپ کے لیے 3 پتھر لے کر آؤں۔ مجھے 2 پتھر ملے، میں نے تیسرا پتھر تلاش کیا تو وہ مجھے نہیں ملا، بس میں نے گوبر اٹھا لیا اور اس کو آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے 2 پتھر لیے، وہ 2 پتھر لے لی اور گوبر پھینک دیا اور فرمایا نجس ہے، ناپاک ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں آگے آئیں گی، حدیث نمبر 156، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی۔ ادنا کے لیے اعلیٰ کا نام لینا اور یا محمد کہنے کا جواز اور بعض اعتراضات کے جواب۔ اس حدیث میں کہ حضرت زمام بن زمام یعنی بیٹے کے لیے والد یا دادا کا نام لے سکتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت زمام بن ثعلبہ نے کہا تم میں سے کون محمد ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے انکار نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادنا کے لیے اعلیٰ کا نام لینا جائز ہے۔ مراد یہ کہ امتی ادنا ہے، نبی اعلیٰ ہے۔ ادنا شخص اعلیٰ کا نام لے سکتا ہے یا نہیں؟ نام سے پکار سکتے نہیں پکار سکتے، جائز ہے، لیکن آپ کا نام لے کر آپ کو بلانا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کو اس طرح مت پکارو، مت بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یعنی بلانے کے لیے یا محمد نہیں بولیں گے، یا رسول اللہ بولیں گے، لیکن کسی چیز کی پہچان کے لیے، تعین کے لیے محمد بول سکتے ہیں۔ جیسا یہ راوی صحابی آگے پوچھے گئے، عربی پوچھے کہ تم میں سے محمد کون ہے بھائی؟ البتہ یا محمد کہنا جائز ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ندا ہے اور آپ کو پکارنا ہے اور آپ کو نام لے کر بلانا نہیں ہے۔ اور متعدد یعنی دعاؤں وغیرہ میں یا توسل کے لیے یا محمد کہنا جائز ہے بھی، بول سکتے، کیونکہ اس میں یہاں پہ نبی کو بلا رہے ہیں نا، ابھی نبی سے استغاثہ کر رہے ہیں۔
اور متعدد احادیث، کئی احادیث سے صحیحہ سے صحابہ کا آپ کو یا محمد کہنا ثابت ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت دمام بن ثعلبہ نے آپ کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، نیز انہوں نے دیہاتیوں کے طریقے سے آپ کا نام لیا اور اس پر انکار نہیں کیا گیا۔ حضرت دمام بن ثعلبہ 9 ہجری میں اسلام لائے تھے، اس وقت تک حج فرض ہو چکا تھا، حالانکہ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 12 میں بھی ہے، اس میں حج کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں اور اس حدیث میں صرف ہمارے فقراء کو زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ مصرف زیادہ مشہور ہے اس لیے صرف اس کا ذکر کیا گیا۔ مصرف یعنی خرچ کرنا، 8 مقامات پر خرچ کرنا ہے زکوٰۃ کا، اس میں سے صرف فقراء کا اس لیے ذکر کرے کہ کیونکہ یہ زیادہ مشہور ہے۔ باب ما یذکر فی المناولۃ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، مناولہ کے متعلق جو ذکر کیا جاتا ہے اور اہل علم کا علم کو شہر والوں کی طرف لکھنا۔ ناولہ یناولو کا مطلب دینا، اب اس کی اصطلاح بیان کر رہے ہیں۔ باب نمبر 7، مناولہ کے لغت میں معنی ہے کسی کا کوئی چیز دینا اور اس چیز کو لے لینا، اور اصطلاح میں محدثین کی جو اصطلاح ہے اس میں مناولے کی 2 قسمیں، مناولہ مقرونہ بالاجازہ، مناولہ مجردہ۔ مناولہ مقرونہ بالاجازہ کی تعریف یہ ہے کہ شیخ اپنا مجموعہ احادیث، کوئی بھی استاذ کوئی محدث اپنی حدیثوں کا جو مجموعہ ہے طالب علم کو دے دے اور کہے کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم ان احادیث کی مجھ سے روایت کرو۔ یعنی کوئی محدث، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی محدث بہت بڑے شیخ ان کی جتنی کتابیں ہیں حدیث کی، وہ اپنے ایک شاگرد کو دے کر یہ کہے کہ میں ان تمام کتابوں کی روایت کرنے کی تمہیں اجازت دیتا ہوں، تو اس کو مناولہ مقرونہ بالاجازہ، یعنی ایسا دینا، کتابوں کا ایسا دینا جو اجازت کے ساتھ مقرون ہے، ملا ہوا ہے، بالاجازت، وتھ پرمیشن۔ اور اس صورت میں اور امام مالک کے نزدیک یہ سماع کی حالت ہے، سننے کی طرح ہو رہی، اور اس صورت میں طالب علم ان حدیث کو حدثنا کے ساتھ روایت کر سکتا ہے، یعنی اس استاد نے ہم کو یہ حدیث بیان کی۔ دوسری قسم مناولے کی ہے کہ مناولہ مجردہ، یعنی شیخ طالب علم کو اپنا مجموعہ احادیث دے دے، حدیثوں کی کتابیں دے دی اور یہ نہ کہے کہ میں تم کو اس کی روایت کی اجازت دیتا ہوں۔ طالب علم کے لیے ان احادیث کو حدثنا کے ساتھ روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ امام بخاری کی یہاں مناولے سے پہلی قسم ہے، یعنی شیخ کوئی محدث اپنے شاگرد کو اپنی تمام کتابیں یا بعض کتابیں احادیث کی دے دے، مجموعہ دے کر یہ کہے کہ میں تم کو اس کی روایت کی اجازت دیتا ہوں، تو اب وہ طالب علم اس کتاب کی حدیثیں روایت کرتے وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو میرے استاذ نے یہ حدیث بیان کی، حالانکہ وہ استاذ پڑھ کر نہیں سنائے لیکن اجازت دے دی، تو اجازت دینا بھی پڑھ کر سنانے کے برابر ہے۔ امام اس باب کی ابواب سابقہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے، گزرے ہوئے بابوں کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ ان ابواب میں حدیث کی ادائیگی کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کیسے پڑھی جائے؟ ان ابواب میں احادیث کی ادائیگی، حدیث کو ادا کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں بتا رہے ہیں۔ حدیث حاصل کرنے کے، کوئی شاگرد اپنے استاد سے حدیث کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے طریقے کیا کیا ہیں بتا رہے ہیں امام بخاری۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ استاذ حدیث پڑھ کر سنائے اور طالب علم سنے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طالب علم کوئی حدیث پڑھ کر سنائے اور استاذ سن کر تصحیح کر دے، تو یہ بھی استاذ سے علم حاصل کرنے کے برابر ہو۔ تیسرا طریقہ یہ بتا رہے ہیں، نہ استاذ پڑھے نہ شاگرد پڑھے، بلکہ استاذ اپنی حدیث کی کتابوں کا مجموعہ یا کوئی حدیث کی کتاب طالب علم کو دے کر یہ کہے کہ میں تم کو اس کی روایت کی اجازت دیتا ہوں۔ طالب علم ابھی وہ کتاب استاذ کے سامنے نہیں پڑھا، نہ استاذ وہ پڑھائے، لیکن طالب علم کے اندر صلاحیت ہے، تو استاذ دے کر یہ بول دیا کہ میں تم کو اجازت دے دیا، تو یہ اجازت دینا بھی گویا کہ حدیث پڑھانے کی طرح ہے۔ سبحان۔ مکاتبہ کے معنی ہے شیخ طالب علم کی طرف کوئی حدیث لکھ کر بھیج دے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ مکاتبہ مقرونہ بالاجازہ، مکاتبہ مجردہ۔ مکاتبہ کا مطلب یہ ہے یہاں پہ محدثین کی اصطلاح میں کہ کوئی محدث کوئی حدیث لکھ کر اپنے شاگرد کو بھیج دے، تو اب اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو صرف لکھ کے بھیج دیں گے یا اس کے ساتھ اجازت بھی دیں گے۔
حدیث لکھ کے بھی دیا اور اس کے ساتھ اجازت بھی اگر دے دی تو اب وہ طالب علم اس حدیثوں کو روایت کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ حدثنا، ہم کو ہمارے استاذ نے یہ حدیث بیان کی۔ مکاتبہ مجردہ کا مطلب صرف حدیث لکھ کے دے دی لیکن اجازت ذکر نہیں کیا اس میں۔ مکاتبہ پر آثار صحابہ سے استدلال، صحابہ کے اقوال سے دلیل لا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ مکاتبہ جائز۔ وقال انس نسخ عثمان والمصاحف فبعث بها الى الافاق۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عثمان نے مصاحف لکھے، قرآن کے نسخے تیار کیے ہوئے اور ان کو شہروں میں بھیج دیا۔ مصاحف مصحف کی جمع، اس کے معنی ہے لکھی ہوئی آسمانی کتاب، قرآن مجید میں ہے۔ صحفی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحفی ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 19، ابراہیم اور موسیٰ پر نازل ہونے والے صحیفے۔ اب ہمارے عرف میں مصحف سے مراد لکھا ہوا یا چھپا ہوا قرآن مجید ہوتا ہے۔ مصحف سے کیا مراد ہے ہمارے پاس؟ لکھا ہوا قرآن، چھپا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اس وقت وہ آرمینیا اور آذر بائی جان کی فتح کے لیے، یہ دو ملکوں کے فتح کے لیے اہل شام کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور ان کے ساتھ اہل عراق تھے۔ اس وقت حضرت حذیفہ قرآن مجید پڑھنے میں مسلمانوں کے اختلاف سے گھبرا گئے، ڈر گئے۔ پھر حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان سے کہا اے امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس امت کو سنبھال لیں۔ پھر حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، آپ ہمارے نزدیک وہ مصحف بھیج دیں جس کو صحابہ کی ایک جماعت نے تحقیق کے ساتھ مرتب کیا تھا، ہم اس کی نقل کرا کے آپ کو واپس دے دیں گے۔ ہاں، تحقیق کے ساتھ مرتب پوری تحقیق کر کے لکھے تھے صحابہ، جمع کرے تھے۔ حضرت حفصہ نے حضرت عثمان کے پاس وہ مصحف بھیج دیا۔ پھر حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا کہ وہ اس کے موافق مصاحف لکھے، اس کو دیکھ کر نقل کریں۔ پھر حضرت عثمان نے 3 قریشی صحابہ سے کہا جب تمہارا اور حضرت زید بن ثابت کا قرآن کے کسی لفظ کے بارے میں اختلاف ہو تو اس کو لغت قریش کے موافق لکھنا، قریش کی جو زبان ہے، کیونکہ قرآن کریم ان کی لغت پر نازل ہوا ہے، قریش کی زبان۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب انہوں نے مصاحف تیار کر لی تو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کا مصحف واپس کر دیا اور ان صحابہ نے جو مصاحف تیار کیے تھے ان کی نقول، ان کی کاپیاں وغیرہ جو ہے شہروں میں بھیج دی اور یہ حکم دیا کہ تمام شہروں میں ان کے علاوہ جو مصاحف ہیں ان کی سیاہی کو دھو کر اور ان کا غسالہ اور دھوون کو تبرکاً پی کر ان کے کاغذوں کو جلا دیا جائے تاکہ کلیتاً ان کا وجود ختم ہو جائے۔ اس مصحف کی نقول مختلف شہروں میں بھیجنے سے امام بخاری نے مکاتبے پر استدلال کیا۔ مکاتبہ لکھ کر بھیجے نا بھی، یعنی علم کو لکھ کر مختلف شہروں میں بھیجنا اور اس کا حجت ہونا، یہ دلیل ہے۔ باقی ان مصاحف سے قرآن مجید کا ثبوت نہیں ہے، وہ تو تواتر سے ثابت ہے۔ ان مصاحف نے قرآن مجید کی لکھی ہوئی صورت مستفاد ہو گئی۔ اس کے بعد امام بخاری نے ایک اور تعلیق پیش کی، ورأى عبداللہ بن عمر و یحیی بن سعید و مالک ذلك جائزا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور امام مالک نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کوئی عالم یا کوئی محدث کوئی حدیث یا کوئی علم کی بات لکھ کر بھیج دے تو وہ بھی دلیل ہے برہم، اس کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ اجازت اگر لکھ دی ہے کہ تم بھی اس کو روایت کر دو تو گویا کہ اس کو روایت کرنے کی اجازت ہے۔ روایت حدیث کے طریقے، امام بخاری نے ان ابواب میں حدیث بیان کرنے کے طریقے بیان کیے۔ پہلے 2 بابوں میں 3 طریقے بیان کیے، حدثنا، اخبرنا، انبأنا۔ اس کے بعد المناولہ المقرونہ بالاجازہ بیان کیا، اس کے بعد المناولہ المجردہ بیان کیا، اس کے بعد الکتابہ المقرونہ بالاجازہ بیان کیا، اس کے بعد الکتابہ المجردہ بیان کیا، اس کے بعد الاجازہ ہے۔ اس کی قوی صورت یہ ہے کہ ایک معین استاذ کسی معین طالب علم سے یہ کہے کہ میں تم کو امام بخاری یا دیگر محدثین کی احادیث روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ آج کل جو دینی مدارس میں سند حدیث دی جاتی ہے وہ اسی 8ویں طریقے کے مطابق ہے۔ محدث کتاب پڑھانے کا دیا گیا کہ بھئی یہ کتاب کی میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب لامیر السریۃ کتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔
امام بخاری فرماتے ہیں کہ اور بعد اہل حجاز نے، حجاز کے بعد علماء نے مناولے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے، جب آپ نے لشکر کے امیر کو ایک مکتوب لکھا، ایک تحریر، ایک لیٹر لکھے اور فرمایا کہ اس کو اس وقت تک نہ پڑھنا جب تک تم فلاں فلاں مقام پر نہ پہنچ جاؤ۔ جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے تو انہوں نے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خبر دی۔ لکھ کر دے دینا بھی، استاد شاگرد کو کچھ لکھ کر دے دے، یا کتاب وغیرہ اپنا لیٹر یا اپنی تحریر دے دے اور کہے کہ میں تم کو اجازت دے رہا ہوں، تو یہ بھی علم کا ایک طریقہ ہے۔ اسلام کے پہلے لشکر کی کارروائی، حجاز سے مراد، اسلام کے پہلے لشکر کی کارروائی، حجاز سے مراد، تفصیل آگے آ رہی، حجاز سے مراد مکہ، مدینہ اور یمامہ ہے، یہ تین علاقوں کو حجاز بولتے ہیں۔ اور بعد اہل حجاز سے مراد امام بخاری کے استاد حمیدی ہے۔ بعد اہل حجاز نے کہا، بلکہ امام بخاری کیا مراد لے رہے ہیں، ان کے استاد حمیدی، انہوں نے فرمایا ہے۔ اور لشکر کے امیر، وہ جو لشکر حضور جو روانہ فرمائے تھے، لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن جحش الاسدی ہے، یہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں۔ امام محمد بن اسحاق نے کہا یہ پہلا لشکر تھا جس میں مسلمانوں نے مال غنیمت حاصل کیا تھا، یہ رجب 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے ہوا تھا۔ لشکر حضور روانہ فرمائے، اس میں 8 مہاجرین تھے۔ واپسی میں یہ لشکر مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا میں قریش کی گھات میں ٹھہرا، یعنی ان کی طاق میں، تاکہ ان کی جاسوسی کرے۔ 1 رجب کو انہوں نے عمرو بن حضرمی کو قتل کر دیا اور ان کے 2 آدمی کو گرفتار کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملامت کیا اور فرمایا تم نے حرمت والے مہینے میں تو قتال کرنے کے لیے میں نے تم کو حرمت والے مہینے میں تو قتال کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ جمادی الاخری کے آخر میں چلے گئے تھے لوگ، پہنچنے تک اور دشمن ملنے تک رجب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ رجب کے مہینے میں ایک شخص کو مار دیا، تو رجب کے مہینے میں قتل کرنا یا جنگ کرنا حرام تھا نا۔ اور ادھر قریش نے شور مچایا کفار کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے کو حلال کر لیا، یہ پہلا مقتول تھا اور پہلے قیدی تھے اور پہلا مال غنیمت، عمرو بن حضرمی، اور یہ پہلا مال غنیمت تھا۔ حدیث نمبر 64، حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبداللہ بن عباس اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظیم البحرین فدفعه عظیم البحرین الى کسرى فلما قرأه مزقه فحسبت ان ابن المسیب قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابراہیم نے حدیث بیان کی عن صالح سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو اپنا مکتوب دے کر، اپنا لیٹر دے کر آپ نے بھیجا، روانہ فرمایا، اور اس کو حکم دیا کہ یہ مکتوب، یہ لیٹر بحرین کے امیر کو دے۔ بحرین کے امیر نے وہ مکتوب کسریٰ کو دے دیا، اس نے جب اس مکتوب کو پڑھا تو اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ ابن مسیب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف یہ دعا کی، بدعا فرمائے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پورے ٹکڑے، کہ اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا۔ سنن نسائی اس حدیث کی باب کے عنوان سے اس طرح مطابقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکتوب یعنی اپنے نمائندے کو دیا، اور وہ حدیث ہے، مکتوب جو دیے حضور کوئی دنیاوی چیز نہیں دی، حدیث تھی، حدیث لکھ کر دے دی گئے، وہ جو لکھے حضور وہ بھی حدیث ہی چھے سبحان اللہ، سبحان دیے، اور اجازت دیا، مطلب یہ چیز ان کو پیش کر سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں۔ تو محدث اپنی کوئی کتاب کسی شاگرد کو دے دے اور کہے کہ تم اس سے حدیث بیان کر سکتے ہیں، میں تم کو اجازت دے رہا ہوں، تو اس سے لوگ جتنے لوگوں کو چاہے پڑھا سکتے، یہ بولنا چاہیے۔ علم حدیث حاصل کرنے کے طرق، طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ بتا رہے ہیں امام بخاری۔ اسی سے صوفیاء کرام، اولیاء اجازت وغیرہ کا رکھتے، کوئی وظیفہ اگر میں اجازت دے دیا، وظائف کی کوئی کتاب لکھ دیا تو بولتے ہیں یہ کتاب ہر ایک کو پڑھنے کی اجازت، یا کسی مرید کو دے کے بول دیا کہ بھائی ہم اجازت دے دی ہے، پڑھ سکتے ہیں اس پر، تو وہ چیز ان کے اندر بھی آ جائیں گی، وہ اثر جو ہے نا، وہ فیضان ان کو ملے گا۔ تو اجازت کا بھی اثر ہے شریعت، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکتوب اپنے نمائندے کو دیا آپ نے، اور وہ حدیث ہے،
سو یہ مناولے کی ایک اصل ہے. مناولہ یہی ہے. مناولے کا مطلب دے دینا. کیا دے دینا؟ حدیث لکھ کر دے دینا یا حدیث کی کتاب دے دی. دے کے شاگرد سے استاد یہ کہے کہ میں تم کو اس کی روایت کی اجازت دے رہا ہوں، یہ پڑھنے کی یا بیان کرنے کی. یہ مکتوب، اور آپ نے فرمایا یہ مکتوب امیر البحرین کو دیا جائے. سو یہ المکاتبہ کی اصل ہے. حدیث لکھ کر کسی کو دے دینا بھی، چاہے ایک حدیث لکھے یا کئی حدیث ہیں یا حدیث کا مجموعہ یا حدیث کی کتاب لکھ کر کسی کو دے دینا اور یہ بولنا کہ میں تم کو اس کی اجازت دے دیا. تو یہ بھی علم دینے کا ایک طریقہ ہے. علم حدیث کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے. حصول حدیث کا یہ بھی ایک طریقہ. اس حدیث میں جو روات مذکور ہیں ان کا تذکرہ مختصر تھا. اسماعیل بن عبداللہ المدنی، ابراہیم بن سعد، صالح بن کیسان الغفاری، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، عبید اللہ بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کا تعارف گزر چکا ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کا تذکرہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو اپنا مکتوب آپ نے عطا فرمایا. امام بخاری نے کتاب المغازی میں بیان کیا ہے کہ وہ شخص کون تھے جس کو آپ اپنا لیٹر دی. حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی تھے. وہ بہت پہلے اسلام لائے تھے اور مہاجرین اولین میں سے تھے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو رومیوں نے قید کر لیا تھا. ان کے بادشاہ نے کہا تھا کہ تم میرے سر کو بوسہ دو، میں تم کو چھوڑ دوں گا. یہ طویل قصہ ہے جس کو ہم حدیث نمبر 16 کی تشریح میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ گزر چکا ہے. انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور بدر میں حاضر تھے، جنگ بدر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسرا کی طرف روانہ کیا تھا. ان سے احادیث بھی مروی ہے. امام مسلم ان کی ایک حدیث کی روایت کے ساتھ منفرد ہے. امام مسلم صرف ایک حدیث بیان کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں وفات پائے تھے. تہذیب الکمال میں ان کا تذکرہ ہے، جلد 14 صفحہ نمبر 411. عظیم البحرین اور کسرا کا تذکرہ اس میں ذکر، اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا کہ آپ نے عظیم البحرین کو دینے کے لیے مکتوب بھیجا تھا، لیٹر. بحرین کا جو بھی بادشاہ تھا، بحرین بصرہ اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے، خلیج فارس کے ساحل پر ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس کا رقبہ 250 مربع میل ہے. 1972 میں اس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ تھی. علامہ بدر الدین آئینی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بحرین سے آپ نے صلح فرمائی تھی اور حضرت علا بن حضرمی کو وہاں کا گورنر مقرر فرمایا تھا. حضرت ابو عبیدہ کو آپ نے وہاں روانہ کیا تھا اور وہاں سے جزیہ لے کر آئے تھے، ٹیکس. البحرین کا بادشاہ منذر بن ساوی تھا. اس نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی، آپ کی رسالت کو مان لیا اور مسلمان ہو گیا تھا. آپ نے براہ راست کسرا کو خط نہیں بھیجا تھا بلکہ عظیم البحرین کے واسطے سے بھیجا تھا، کیونکہ اس کو براہ راست مکتوب بھیجنے میں مشکلات تھیں. کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب ہے، جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب ہے. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پھاڑا تھا اس کا نام پرویز بن ہرمز بن انو شیروان تھا. پرویز نام تھا اس. جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پھاڑا تو آپ نے فرمایا اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گا، اور آپ نے فرمایا جب کسرا مر جائے گا تو پھر کوئی اور کسرا نہیں ہوگا. الباقری نے کہا کہ کسرا پر اس کا بیٹا شرویہ مسلط ہو گیا اور 7 ہجری میں اس کو قتل کر دیا. اس کا بیٹا خود اس کو قتل کر دیا. پھر اس کے پورے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور تمام روئے زمین سے اس کی سلطنت جاتی رہی. امام محمد روئے زمین سے اس کی حکومت ختم ہوگی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس کا ملک. امام محمد بن سعد نے کہا کہ جب کسرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پھاڑ دیا تو اس نے یمن کے عامل گورنر بازان کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ تم 2 قوی مردوں کو اس شخص کے پاس بھیجو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ میرے پاس اس شخص کی خبر لے کر آئیں. بازان نے اپنا مکتوب دے کر اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا. جب وہ مدینے میں آئے اور انہوں نے بازان کا مکتوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو اسلام کی دعوت دی. ان کے کندھے کپ کپانے لگے. آپ نے فرمایا تم اپنے گورنر کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ میرے رب نے اس کے رب یعنی کسرا کو آج رات 7 گھنٹے پہلے قتل کر دیا ہے. یہ سن 7 ہجری 10 جمادی الاولیٰ منگل کی رات تھی. بے شک اللہ نے اس کے بیٹے شیرویہ کو اس پر مسلط کیا اور اس نے پرویز کو قتل کر دیا. زہری نے کہا کہ جب بازان کو یہ خبر پہنچی تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ضرر کو بد دعا سے تعبیر کرنا بے ادبی ہے. کسی کے نقصان کے لیے حضور اگر دعا کریں تو اس کو بد دعا بھی نہیں بولیں گے.
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم کو لکھ کر دوسرے شہروں میں بھیجنا چاہیے، اور کفار جب بے ادبی سے پیش آئیں تو ان کے خلاف دعائے ضرر کرنی چاہیے ان کے نقصان کے لیے۔ اس حدیث میں دعا علیہم کا لفظ ہے، عام اصولوں کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا ان پر بد دعا کی، لیکن جب دعا کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دعا کے فاعل، تو پھر یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بد نہیں ہے۔ بد دعا جو بولتے نا، بری دعا، حضور کا کوئی عمل برا ہے ہی نہیں، دعا بھی کرے تو بری دعا نہیں ہے، وہ دعا اچھی ہی ہے، کسی کے لیے نقصان کے لیے بھی دعا کرے، تو یہ بہت بڑا ادب کا پہلو ہے۔ قرآن مجید میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ بخاری کے اردو شارحین نے اس حدیث میں فدعا علیہم کا ترجمہ اسی طرح کیا۔ نواب وحید الزمان نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران والوں پر بد دعا کی، تیسر الباری۔ سید احمد رضا بجنوری نے لکھا ہے ان لوگوں کے لیے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی بد دعا فرمائی، انوار الباری۔ شیخ سلیم اللہ خان نے لکھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، کشف الباری۔ شیخ تقی عثمانی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی تھی، تو یہ الفاظ بھی بے ادبی کے بارے، بد دعا نہیں بولنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں ضرر فرمائیں۔ ہمارے نزدیک یہ تمام تراجم غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ادب کے پیش نظر یوں لکھنا چاہیے تھا کہ آپ نے ان کے خلاف دعائیں ضرر کی۔ آپ کسی کے متعلق دعائیں خیر کریں یا دعائیں ضرر کریں، آپ کا ہر فعل حق، ثواب اور حسن ہے، اور آپ کا کوئی فعل، کوئی عمل بد نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 65۔ حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا واراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني ينظر الى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال انس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی، ابو الحسن، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی قتادہ سے، وہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکتوب آپ نے لکھا، تحریر فرمایا، آپ نے لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ لوگ صرف اسی مکتوب کو پڑھتے ہیں جو مہر شدہ ہو، اسٹیمپ لگا ہوا ہو۔ تب آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس کا نقش محمد رسول اللہ تھا، گویا میں آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا تھا۔ شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے پوچھا یہ کس نے کہا کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا، تو انہوں نے بتایا حضرت انس نے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ اس باب کے عنوان کا دوسرا جز ہے شہر والوں کی طرف علم کو لکھنا، اور اس حدیث میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی طرف مکتوب لکھ کر بھیجا، روانہ فرمایا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ ہر دور میں علم کی اشاعت، علم کی پبلکسٹی، تشہیر کے جو طرق ہیں، جو طریقے ہیں، جو میتھڈ ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ عرب میں تو لوگ تحریر مان لیتے تھے، لیکن عجمی لوگ بغیر اسٹامپ کے، اسٹامپ جب تک نہیں دیکھے، سین یا اسٹامپ جب تک نہیں دیکھے قبول نہیں کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ تو حضور اس مروجہ، اس وقت جو طریقہ رائج تھا اس کو آپ اختیار فرمائیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں عصری ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے دین کی اشاعت کی جائے۔ دین کی اشاعت، جب ویڈیو ریکارڈنگ کا دور ہے تو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے، آڈیو کا دور ہے تو آڈیو کے ذریعے، میڈیا کا دور ہے تو میڈیا کے ذریعے، جو میتھڈ ہو سکتے ہیں، طریقے، سورسز ہو سکتے ہیں، ذرائع، اس کو اختیار کر کے علم کی اشاعت کی جائے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ چینلز کے ذریعے بھی آپ علم کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کا جیسا ہمارا موجودہ جو درس چل رہا ہے، یہ بھی اسی میتھڈ پر ہے، اسی طریقے پر ہے۔ حدیث مذکور کے رجال کا تعارف۔ اس حدیث میں جو رواة ذکر کیے گئے ان کا مختصر سا تذکرہ۔ ابو الحسن محمد بن مقاتل المروزی، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں۔ امام بخاری نے ان سے روایت میں منفرد ہے، اکیلے تنہا امام بخاری روایت گئے سے۔ یہ ابن مبارک اور وکیع سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں۔ خطیب نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ ابو حاتم نے کہا صدوق ہے، یہ سچے ہیں۔ یہ 226 ہجری کے آخر میں وفات پائے تھے۔ عبداللہ بن مبارک، شعبہ بن الحجاج، قتادہ بن
دعامہ السدوسی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا تعارف ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کا ثبوت اور کفار کے مخصوص طریقے کو اپنانے کا جواز، بشرطے کہ وہ ان کی بد اعتقادی پر مبنی نہ ہو۔ یعنی حضور لکھے یہ ثبوت ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت انس نے انگوٹھی کی صفت میں کہا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی کی صفت کو دیکھ رہا تھا، حالانکہ انگوٹھی ہاتھ میں نہیں انگلی میں پہنی ہوئی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہاتھ سے مراد انگلی ہے، اور حدیث میں جز پر کل کا اطلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر اور کسریٰ کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ آپ تو امی تھے، لکھتے نہ تھے۔ علامہ بدر الدین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، اور انشاءاللہ کتاب الجہاد میں اس کا ذکر آئے گا، اور اگر یہ ثابت ہو کہ آپ نے بالکل نہیں لکھا تو پھر آپ کی طرف لکھنے کی نسبت اسناد مجاز عقلی ہوگا۔ یعنی آپ لکھنا جانتے تھے اور لکھے بھی، یہ ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ مکتوب کے آخر میں مہر لگانا کفار کا طریقہ تھا۔ جو تحریر ہے بھائی، اس کے آخر میں اسٹامپ مہر لگا دینا یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب پر مہر لگانے کے لیے مہر بنوائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کام میں کافر کی مشابہت مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ بھائی کافر کار خریدا، اگر آپ ویسی کار خریدے تو کیا نعوذ باللہ آپ گمراہ ہو گئے؟ نہیں، ایسی چیز جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، عقیدے کے خلاف نہ ہو، آپ اختیار کر سکتے۔ بہترین نقطہ ہے، یعنی وہ چیز جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، کافر بھی اختیار کر رہے ہیں، آپ بھی زمانے کے تقاضوں کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صرف وہی مشابہت ممنوع ہے جو ان کی کسی بد عقیدگی پر مبنی ہو۔ اب یہاں سے یہ تفصیل بیان کی جا رہی کہ باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجة فی الحلقۃ فجلس فیہ۔ باب نمبر 7 یہاں تک مکمل ہو گیا کہ اس میں حدیث کے طریقے بتائیں، حدیث حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ علم حدیث حاصل کرنے کے طریقے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف بیان کی۔ تحدیث ہے حدثنا، اخبرنا، انبأنا، یعنی طالب علم پڑھے استاد سنیں، یا استاذ پڑھے طالب علم سنیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یا استاذ کوئی تحریر لکھ کر دے دے حدیث، یا حدیث کا کوئی مجموعہ دے کر اس کے ساتھ یہ کہے کہ میں تم کو اجازت دے دی، تو یہ بھی حدیث حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اسی طرح حدیثیں لکھ کر کسی شہر کے دوسرے علاقے کے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ مشابہت کے تعلق سے آخری جملہ کیا ہے؟ بدعقیدی پر، یعنی کافروں کا ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، ایسی مشابہت ان کے ساتھ اختیار نہ کی جائے جو ان کے بد عقیدگی پر مبنی ہے۔ جیسے بھٹو وغیرہ لگانا ہے، کوئی بھٹو لگا لیا تو کافر ہی بولیں گے اس کو، کیونکہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ایسا طریقہ جو وہ بھی اپنا رہے ہیں، ہم بھی اپنا رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، وہ دنیاوی جو طریقہ ہے بھائی۔ جیسے سفر کا جو ہے، کوئی پلین سے سفر کرا کوئی کافر، آپ بھی پلین میں بیٹھے تو کیا آپ نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ عقیدہ نہیں ہے نا ان کا بھی۔ کافروں کے وہ اعمال، وہ طریقے جو ان کا عقیدہ نہیں ہے، اس کو مسلمان اختیار کر سکتے، یا مسلمانوں کے طریقے یا شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا۔ جیسے کھانے پینے کی کچھ چیزیں جو شریعت میں بھی حلال ہے لیکن کافر بھی کھا رہے ہیں، جیسے برگر وغیرہ کھا لے رہے ہیں، شاورما کھا لے رہے ہیں، کافر بھی کھا رہا، تو نعوذ باللہ آپ گمراہ تھوڑی ہوں گے؟ نہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کافروں کا وہ طریقہ جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کے عقیدے میں داخل ہے، ان کی گمراہی میں داخل ہے، تو ویسا اختیار کرنا منع ہے۔ ویسا نہیں ہے، ایک عام جنرل چیز ہے اور اس میں آپ کا فائدہ ہے تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس پہ کئی چیزیں ہیں، کاروبار، تجارت وغیرہ، کافر کوئی تجارت کر رہا، آپ بھی ویسی ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ تجارت ان کا عقیدہ نہیں ہے اور آپ کے شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ تو اسی پر یعنی یہ جو بیان کیا گیا ہے، اسی پر محمول کرتے ہوئے، یعنی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پینٹ شرٹ پہننا، جینس پینٹ، ٹی شرٹ وغیرہ پہننا، پینٹ بو شرٹ پہننا کرنا، یہ بھی کفار و مشرکین کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوئی جینس پینٹ یا ٹی شرٹ پہنتا ہے، یا کوئی ایسا کپڑا پہنتا ہے جس میں اس کے ستر عورت جو ہے پوری چھپ رہی ہے،
یعنی وہ حصہ جو دکھانا منع کیا گیا ہے اسلام میں وہ نہیں نظر آ رہا ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے. تو ایسا لباس بھی اگرچہ کہ کافروں کا ایجاد کیا ہوا ہے، وہ لوگوں کا نکالا ہوا ہے، وہ لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، تب بھی اگر ہم پہن رہے ہیں تو وہ پہننا جائز ہے، منع نہیں ہے. البتہ اس میں ایک چیز کو جو ہے پیش نظر رکھا جائے گا کہ یہ جو جینس پینٹ، ٹی شرٹ، پینٹ وغیرہ جو ایک دم ٹائٹ جو ہیں، جس میں جسم کی ساخت نظر آتی ہے، تو ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے. یعنی آبدس کرنے بھی نہیں آ رہا، ضرورت سے بھی بیٹھ نہیں سک رہے ہیں، کھڑے کھڑے جو ہیں پیشاب کر رہے ہیں. نوجوان جو بچے ہیں یونیورسٹی کے، کالجوں کے، اللہ محفوظ رکھے، عجیب و غریب جو ہے حالات ہیں. تو اس میں لباس کے متعلق ایک تفصیلی بحث ہے. شریعت میں یہ ہے کہ بھئی مرد اور عورت کا لباس الگ الگ ہے. دونوں کا لباس بھی ایسا ہو کہ ساتر ہو، یعنی جسم کو چھپانے والا ہو. اور مرد آدمی کا لباس خاص طور پہ پینٹ ہو یا پیجامہ ہو، ٹخنوں کے اوپر ہو. یہ ذہن میں رکھیے. اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو یا ساخت نظر آ رہی. تو بہرحال اس سے ہٹ کر بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ان کے عقیدے میں وہ لباس اگر داخل نہیں ہے، ان کی پہچان نہیں ہے وہ لباس، تو آپ پہن سکتے ہیں. اچھا، ان کی پہچان نہیں ہونا ہے. عقیدے کی طور پر ہے نا پہچان. ہاں، ان کے مذہب کی نشانی نہ ہو بھئی. جیسا بٹن، یعنی وہ لباس دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ کافر ہے، فلاں مذہب کا، ایسی پہچان نہ ہو. تو آپ ایسا لباس اختیار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ صاف ستھرا ہو اور ساتر ہو، ٹائٹ نہ ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.